بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان کی ترقی اب کوئی نہیں روک سکتا، بدماشی اب کسی صورت نہیں بچنے والی۔ پاک نیوز 91 نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ عنقریب میڈیا کے اندر جو بدماشیاں بیٹی ہے وہ بہت جلد بردوز ہونے والی ہے، تو فائنلی اس کی شروعات ہو چکی ہے۔ ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کرے، چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائے تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو وقت پر ملے۔ ایف آئی اے نے سائبر کرائم ایکٹ کے تحت رضوان رضی کو گھر کے باہر سے ہی اریسٹ کر کے جیل میں بند کر لیا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اللہ کے فضل سے رضوان رضی کی گروپ میں جو 2 مزید لوگ ہیں وہ بھی بہت جلد گرفتار ہونے جا رہے ہیں۔ اس گرفتاری نے لفافہ صحافیوں کی چیخیں نکالی ہے اور ان کی چیخیں اب آسمانوں تک سنائی دے رہی ہے۔ کچھ ہی دنوں میں آپ لوگوں کو ہر میڈیا چینل پر صحافیوں کا رونا دھونا سنائی دے گا، سائبر کرائم پر تنقید کرتے رہیں گے، صحافیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، نشانہ بنایا جا رہا ہے، سائبر کرائم میں ہزاروں کی تعداد میں کیسز پینڈنگ پڑے ہیں، یہ وہ فلا یہ ساری باتیں، یہ رونا دھونا آپ لوگوں کو نظر آئے گا اور ادھر ادھر سی کیچڑ اچالتے رہیں گے۔ لیکن کچھ بھی ہو جائے دوستو، یہ لوگ جتنا بھی آسمان سر پہ اٹھا لے یہ نہیں بچنے والے، یہ بدماشیاں، یہ مافیا نہیں بچنے والی۔ دوستو رضوان رضی یہ وہ شخص ہے جو ہمیشہ سے فوج اور دفاعی اداروں پر کیچڑ اچالتا رہا۔ ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ نے ان کو کئی دفعہ وارن کیا تھا، ان کو کہا بھی تھا کہ ان کو خبردار کیا تھا، جس پر اس نے کئی دفعہ معافیا بھی مانگی، یہاں تک کہ اس نے سائبر کرائم ونگ میں یہ تک کہا تھا کہ میں شرمندہ ہوں، میں یہ نیکسٹ نہیں کروں گا، آئندہ میں اس چیز کا خیال رکھوں گا۔ لیکن دوستو فطرت اور لفافت سے مجبور ہو کر یہ کیچڑ اچالتا رہا۔ آپ یقین کریں یہ لوگ بڑے آرام سے کہتے ہیں کہ پاکستان کیسے ٹوٹنے جا رہا ہے، کس طرح کے پی کے اور بلوچستان سے تحریک اٹھنے والی ہے، یہ جگہ اس جگہ پہ یہ ہوگا، یہاں سے یہ لوگ اٹھیں گے، تو اس طرح سے کے پی کے اور بلوچستان جو ہے وہ سیپریٹ ہو جائیں گے۔ مطلب یہ ان کی کانفیڈنس کو آپ دیکھ لیں، کس کانفیڈنس کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ پاکستان کو کوئی نہیں توڑ سکتا، بہت بڑی قربانیاں دی ہے اس ملک کے لیے عوام، فوج اور دفاعی اداروں نے، انہوں نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں۔ دفاعی ادارے، عوام اور فوج اب ایک ہی ساتھ کام کرنے لگے ہیں، ایک ہی پلیٹ فارم کے اوپر ہے۔ فوج کے خلاف کس لیول کی تحریک چلائی گئی ہے، لیکن ہماری عوام جان چکی ہے کہ دفاعی ادارے ہے تو ملک کے اندر امن ہے۔ لیکن دوستو اب بس بہت ہو گیا۔ عمران خان کو گمنام ہیروز نے ایک رپورٹ جمع کروائی ہے جس میں ان تمام بدماشیوں کے نام ہے جو پاکستان کے اداروں کے اندر بیٹھے ہیں اور جو پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں، جن کے خلاف اب شروعات میڈیا سے ہو گئی ہے۔ دوستو اب وہ زمانہ گزر گیا جب میڈیا پر کوئی بھی بندہ منہ اٹھا کے بیٹھ جاتا تھا اور فوج، عدلیہ، دفاعی اداروں پر کیچڑ اچالتا رہتا تھا۔ ہمارا یہ دجالی میڈیا اور ہماری یہ لفافہ صحافی لفافہ پکڑ کے دفاعی اداروں پر ہر وقت کیچڑ اچالتے رہے اور بیرونی ایجنڈا کے تحت پاکستانی عوام کے اندر نا امیدی اور مایوسی کرتے رہے۔ رضوان رضی کا موبائل فون جو ہے وہ ایف آئی اے نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے، جس میں بہت سارے ثبوت مل گئے ہیں۔ ایک بات دوستو اچھی طرح سمجھ لیجئے گا کہ اب پاکستان کے تمام مخلص ادارے مکمل طور پر بدماشیہ مافیا کے خلاف متحرک ہو چکی ہے۔ پرنٹ میڈیا سے لے کر سوشل میڈیا تک مکمل مانیٹرنگ ہو رہی ہے، ایک اکاؤنٹ کو مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ اگر کسی بھی اکاؤنٹ سے پاکستان کے خلاف، پاکستان کے دفاعی اداروں کے خلاف کسی قسم کا بھی شرانگیز بیان آتا ہے یا کوئی پوسٹ نظر آتی ہے، اس شخص کو اسی وقت اریسٹ کیا جائے گا۔ پاکستان کے اداروں کا غدار یہ رضوان رضی اپنے انجام کو پہنچنے جا رہا ہے۔ آپ ذرا ان کے ٹویٹس پہلے دیکھ لیں کس طرح اس نے پاکستان کے اداروں کو ٹارگٹ کیا ہے۔ میں ذرا اس کو پڑھ کے سناتا ہوں، آپ لوگ خود اندازہ لگا لیں کہ ہماری میڈیا میں اس قسم کی بدماشیاں بیٹھی ہے تو عوام کے اندر نا امیدی اور مایوسی تو آنی ہی ہے۔ اس نے اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے تو اس نے یہ جو کہا ہے، قادیانیوں کو اس ملک پر مسلط کر کے اب لبیک یا رسول اللہ کا ٹرینڈ بناتے ہو، تم بہت ہی معصوم ہو۔ اس کے علاوہ یہ کہتے ہیں کہ قادیانی یہ تشہیر کر رہے ہیں کہ ان کو کافر قرار دینے والا ملک تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا ہے، پاکستان کو ناکام ریاست بنانے کا فریضہ کون سر انجام دے رہا ہے، ذرا سوچئے۔ یہ مطلب یہ اس کے تھاٹس ذرا چیک کیجئے گا۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ سعودی پیکج کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم کے خلاف دورہ اسلام آباد کی اطلاعات، سعودی تو امریکہ کی اجازت کے بغیر سانس بھی نہیں لیتے
اور IMF تو چلتا ہی امریکہ کے کہنے پر ہے. سمجھ آ رہی ہے نا اس تبدیلی کی؟ اس میں اہل قادیان سمیت کس کا کیا کردار رہا ہے؟ مجھے تو سب دکھائی دے رہا ہے. اور اس کے علاوہ باقی بھی کافی جگہوں پہ جو اس نے بیان دیے. اب یہاں پہ جو 2 جرنیلوں کے قادیانی ہونے کے بحث میاں صاحب نے خود شروع کروائی، اس سے تو 2 فارغ ہو گئی، باقی رہ گئے 2. یہ اس لیول کی یہ ٹویٹس کرتا رہا، دفاعی اداروں کو ٹارگٹ کرتا رہا، اور اب ان کے خلاف پریونشن آف سائبر کرائم ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے اور کل ان کو انشاءاللہ عدالت میں پیش کیا جائے گا. اب عمران خان نے تمام اداروں کو سختی سے نوٹس دیا ہے، جو بھی شخص چاہے وہ حکومت میں ہو، صحافی ہو یا کسی بھی ادارے سے ہو، اگر وہ پاکستان کے خلاف اشاروں میں بھی بات کیوں نہ کرے، اس کو پکڑ کر کے جیل میں ڈال دو. اور میں آپ سب لوگوں سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ لوگ سوشل میڈیا سے اٹیچ ہے تو آپ لوگ کسی قسم کے کمنٹس یا کوئی بھی سیاسی یا کوئی بھی ایسی بات شیئر نہ کرے جس میں پاکستان کے دفاعی اداروں پر تنقید کی گئی ہو یا اشاروں میں بھی دفاعی اداروں کے خلاف کوئی بات کی گئی ہو. اگر آپ لوگ یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں تو وہاں بھی محتاط رہے، کیونکہ ایک اکاؤنٹ کو مانیٹر کیا جا رہا ہے، اور خدارہ اپنے دفاعی اداروں، پاک فوج، گمنام ہیروز، عدلیہ، ان کے خلاف کوئی بھی بات کو سپورٹ نہ کرے اور نہ ان کے خلاف کوئی کمنٹ کرے. گمنام ہیروز، پاک فوج، یہ ایسے ادارے ہیں دوستو جن کی وجہ سے اس ملک میں امن ہے. یہ ایسے فیملی سے ہے جس میں آلریڈی کئی لوگوں نے اس ملک کی خاطر دشمنوں سے لڑتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. بعض ایسی بھی ہیں جن کی شادی میں کچھ ہی دن رہ گئے تھے لیکن وہ شہید ہو گئے ہیں، اور بعض ایسی بھی ہے جن کی شادی کو 1 مہینہ یا اس سے 2 مہینے یا 3 مہینے ہو گئے لیکن وہ شہید ہو گئے ہیں. کیوں؟ کس وجہ سے؟ کیونکہ اس ملک کے امن کے لیے، اس ملک کے کو جو خطرات ہے اس سے لڑنے کے لیے ان لوگوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. تو کیا بنتا ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں کوئی ایسی بات کریں یا ان لوگوں کے خلاف ہمیں کوئی بات کریں یا ان اداروں کے خلاف کھڑے ہو کے کچھ بھی ہم بولتے رہیں؟ کہنے کا مقصد ہے دوستو کہ ان کو سپورٹ کریں، ان کو اچھے الفاظوں کے ساتھ یاد کریں، کیونکہ یہ ادارے ہیں جن کی وجہ سے آپ لوگ ابھی اس وقت سکون سے گھر بیٹھے یہ ویڈیو سن رہے ہیں. آپ لوگ خود اندازہ لگا لیں کہ جن ملکوں میں جنگیں شروع ہے اور ان جن کی افواج نہیں ہے وہاں کیا حالات ہے، کس لیول کی تباہی ہو رہی ہے. تو نا امید نہ ہو، دجالی میڈیا کا یہ طاغوتی بت ٹوٹنے لگا ہے. پہلا مہرہ جو ہے وہ دبردوز ہو گیا ہے. اب اس کے بعد انشاءاللہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا. اب پاکستان ترقی کرے گا اور انشاءاللہ یہ عوام کے اندر مایوسی، نا امیدی بہت جلد ختم ہو جائے گی. تو آپ لوگوں سے پھر گزارش ہے کہ پاک فوج، گمنام ہیروز اور اپنے دفاعی اداروں کو سپورٹ کرے، کیونکہ یہ بیرونی ایجنڈا ہے کہ اگر کسی ملک کو تباہ کرنا ہے تو اس ملک کے عوام کو، اس ملک کے دفاعی اداروں، فوج کے خلاف کرنے کی کوشش کرو. دوستو چینل کو سبسکرائب کرے، ویڈیو کو لائک کرے اور ویڈیو کو واٹس ایپ، فیس بک پر شیئر کرنے میں ہمارا ساتھ دے. آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.